ہمیں پتا ہے تم کیا کر رہے ہو یار, ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی تھوڑی ہے یار, کیا کر رہے ہو. یہ سوال تو میرا ہر این جی او سے ہے, چاہے ایدی ہو, چھیپا ہو, فلانا ہو, دھماکہ, کوئی بھی جو ہے وہ این جی او ہو, یہ تمام این جی او سے میرا سوال ہے, تم لوگ جو ہے وہ مالدار لوگوں سے پیسے لیتے ہو غریبوں کی خدمت کے نام پر, اور جب تم سے غریب بندہ سرجانی سے تمہیں فون کر کے ایمبولینس بلائے کہ سول میں فری میں اس کو علاج کروانا ہے, اس وقت تم لوگ اس مریض کو لے جانے کے 3-3, 4-4, 5-5 ہزار روپے ریٹ لگاتے ہو, تو این جی او کس چیز کی ہوئی یار. جی 2 روپے لگا کر اس کو 2 کروڑ کر کے دکھانا, یہ جے ڈی سی کا وتیرہ ہے, یہ جے ڈی سی کا جو ہے وہ چہرہ ہے. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ کم مال لگا کے زیادہ دکھانا, اربوں روپے کی فنڈ ریزنگ کرنا, لاکھوں روپے لگا لینا, غریب لاوارث میتوں کے اوپر جا کے سیاست کرنا, 50,000 روپے کا چیک موقع پر کاٹ کے دے دینا, اور اس 50,000 کے چیک کی آڑ کے اندر 50-50 لاکھ روپے کی امریکہ برطانیہ سے فنڈ وصول کرنا, یہ وہ ساری سچویشن ہے جس کو ہر اندھا بھی دیکھ رہا ہے اور ہر بہرا بھی سن رہا ہے. ہر بندہ اس وقت پاکستان کا یہ بات جانتا ہے کہ چھوٹے کام کو کس انداز میں بڑا کر کے دکھایا جا رہا ہے, اور جو ہے وہ مالدار لوگوں کی جیبوں سے کس طریقے سے مال بٹورا جا رہا ہے. اور میں سب سے پہلے پروگرام کے آپ کے یہ بات کہہ چکا کہ اس این جی اوز کی آڑ کے اندر یہ ایک بزنس ہے, ایک چلتا پھرتا کاروبار ہے. رات کو کنگلا سونے والا شخص, یار شہر کے اندر آپ نے پینافلیکس دیکھے, 75,000 گھرانوں کی کفالت, 75,000 گھرانوں کی کفالت ہو رہی ہے. پھر غریب کون سی فصل کے اندر اگ رہا ہے یار, یہ بارش کے قطروں کے ساتھ زمین پر برس رہا ہے. جب آپ 75,000 گھرانوں کی کفالت کر رہے ہیں, 75,000 گھرانوں کی خدمت یہ کر رہے ہیں, 2.5 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کی خدمت جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ کر رہا ہے, اور پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ صحت کارڈ سے علاج کیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ ایدی خرچ دے رہا ہے, چھیپا دے رہا ہے. تو یوسف بھائی یہ آئی ایم ایف کا قرضہ پھر کون کھا گیا بھائی؟ آپ دیکھو یہ سب کچھ ساری خدمتیں یہ کر رہے ہیں, سارے غریب ان کے پیسوں سے پل رہے ہیں. پھر ہمیں جو ہے وہ چلتی ہوئی سڑک کے اوپر ایک 5 قدم کے راستے کے اوپر 20 فقیر پکڑ کے کیوں 10 روپے مانگ رہے ہیں جب آپ خدمت کر رہے ہو. تو غریب آدمی کی کہیں پر بھی سنوائی نہیں ہے, اور غریب کو اگر کہیں کوئی این جی او دکھا بھی دے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس غریب کی شکل کو استعمال کر کے 10-20 ہزار روپے لگا کے اس غریب کے نام پر کروڑوں روپے بٹورے جاتے ہیں. یہ چیز کسی سے اب ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور یہ کھلی ہے اور یہ مزید کھلتی. دل کا سوال ہے میرے یہ. اچھا بات یہ ہے کہ بھائی فلاں بھی جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے, فلاں بھی بزنس کر رہا ہے, فلاں بھی بزنس کر رہا ہے, اور جو ہے وہ مالدار لوگوں کو, ایکٹریسز کو, اور جو ہے وہ چندی چور عالموں کو, اور وہ کبے جبے والوں کو بلا کر اپنی ریٹنگ بڑھا رہا ہے. تو پھر ایسی صورت میں عام عوام کیا کرے؟ تو بھائی جو بندہ مالدار ہے اس کو پیسہ خرچ کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے, زکات دینی ہے, فطرہ دینا ہے, صدقہ دینا ہے, عطیہ دینا ہے. تو بھائی یہی مالدار شخص جب اپنا سوٹ لینے, اپنی بیوی کا جوڑا لینے, اپنے بچوں کی شاپنگ کرنے جاتا ہے, خود لے کے جاتا ہے مارکیٹوں میں, گھومتا ہے 4-4 گھنٹے, ہوتا ہے خوار اور ذلیل, لیتا ہے اپنے مطلب کی چیز, اپنی پسند کا کلر چنے گا, اپنے کپڑے کو قیمت بھی اس کی مناسب کروائے گا, برانڈز پہ جائے گا, بڑی شاپنگیں کرے گا, اور یار اللہ کی رضا کے لیے مال دے رہا ہے, اٹھا کر کسی بھی ٹھگ کو دے دے گا, کسی بھی فراڈیے کو دے دے گا. ڈھونڈ بھائی ڈھونڈ, اپنے اطراف میں ڈھونڈ. یہ سفید پوش بندہ یہ جو ہے وہ مل نہیں جائے گا. ایک بندہ جس کی 8 بچیاں ہوں گی وہ تمہارے در پہ آ کے بھیک کبھی نہیں مانگے گا, تمہاری لائنوں میں کبھی نہیں لگے گا شتر مرغ کھانے کے لیے. غیرت مند بندہ ہے, خدا کی قسم آنسو بہائے گا, روئے گا, اللہ سے مانگے گا. کیا مانگے گا؟ یا اللہ بھیج اپنا کوئی بندہ. تو مالدار لوگوں سے گزارش ہے اس کی دعا میں شامل ہو جاؤ, اللہ سے ملنے کا قریبی آسان رستہ ہے, شامل ہو جاؤ, اس کی مدد کو کرو, اپنے اطراف پہ نظر رکھو, اپنے پڑوسیوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اہل محلہ میں, اہل علاقہ میں, اہل شہر میں دیکھو کون ضرورت مند ہے. سفید پوش گھرانے مستحق ہیں, اور خدا کی قسم ان این جی اوز کی آڑ کے اندر سب سے زیادہ جو پس رہا ہے وہ سفید پوش طبقہ پس رہا ہے. سفید پوش طبقہ کیسے پس رہا ہے؟ آپ کی اس ویڈیو, آپ کی اس کال نے جو ہے وہ یہ ساری باتیں کھول کر سامنے رکھ دی. 63 ٹاؤن میں رہنے والا غریب بیمار ہو جائے تو اس کو ایمبولینس میسر نہیں ہے, تو مجھے بتاؤ پھر این جی اوز کا کیا فائدہ؟ کیا چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر؟ کراچی شہر کے غریب علاقوں کے اندر کوئی سحری دسترخوان نہیں, کوئی شتر مرغ نہیں, دال بھی نہیں, روٹی بھی نہیں, اور غریب کے لیے کوئی سروس بھی نہیں. اور سروس ہے تو پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اور نمائش چورنگی پر سیلیبریٹیز بھی ملیں گی آپ کو, نمائش چورنگی پر آپ کو علامے بھی ملیں گے. بھائی میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نمائش چرنگی پر بین الاقوامی یتیموں اور بین الاقوامی گدھا گھروں کو بلا کر ان کو شتر مرغ کا گوشت کھلایا جاتا ہے. اب مالدار لوگوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے بلال بھائی, ان سفید پوش لوگوں تک, ان چھوٹے علاقوں تک, ان کے اندر افراد کو ڈھونڈا جائے اور ان کے گھروں تک یہ مال پہنچایا جائے, بجائے اس کے کہ یہ این جی اوز کہ جو صرف غریب کو اپنی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال کرتی ہیں, ان کے پاس غریب
टिश्यू पेपर की तरह है, उसे इस्तेमाल करके इन्होंने फेंकना है और गरीब की शक्ल दिखाकर अमीर की जेबें खाली करनी है। ये बिल्डर, ये शिल्डर, ये रेस्टोरेंट वाला, ये हाजी साहब, ये अलहाज, ये फलाना, ये डिमाका, इनकी जेबों से पैसा निकालकर गरीब को सिर्फ टिश्यू पेपर के लिए एनजीओ ने यूज किया है। मेरी गुजारिश होगी, हाथ जोड़ के गुजारिश होगी, अपना जूता भी खरीदते हो, एक एक सिलाई चेक करते हो, अपने बच्चे के लिए अगर 50 रुपए की कैप भी खरीदते हो, आगे पीछे दोनों तरफ से देखते हो, फिर जब बात अल्लाह की रजा के लिए ज़कात, सदकात, अतियात गरीब मुस्तहिक खानदानों तक पहुंचाने की बारी आती है, तो ऐसे किसी फ्रॉडी इदारे को उठाकर दे देते हो जिनकी सूरत हाल को आज खुलकर एक्सपोज कर दिया। इसके बाद मैं समझता हूं समझदार को किसी बात की जरूरत नहीं।